آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو استخارہ کرنے والے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پہ وہ جو عربی شاید اتنی نہیں جانتے۔ میرا مطلب ہے وہ دعا میں جب ھذا الامر یعنی یہ معاملہ کہتے ہیں تو اس وقت کیا سوچنا چاہیے، کیا ذہن میں ہو؟ جی بالکل، یہ ایک عام سوال ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ اسی نقطے کو واضح کرتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ھذا الامر کہتے وقت ذہن میں کیا ہونا چاہیے، خاص کر اگر معاملہ آپ کہہ لیں پیچیدہ ہے یا اس کی تفصیلات زیادہ ہوں۔ جی تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ بھئی ھذا الامر کہتے وقت کیا اس معاملے کی ساری تفصیلات، ہر پہلو، ہر شرط، وہ سب ذہن میں حاضر ہونا ضروری ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور اگر وہ لکھی ہوئی بھی ہیں کہیں تو کیا ان سب کو یاد کرنا، دہرانا ضروری ہے، یا بس نیت کرتے وقت ایک عمومی سا خیال کافی ہے؟ دیکھیے یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں نا اس کی روشنی میں جواب یہ ہے کہ ھذا الامر کہتے وقت اس معاملے کا صرف اجمالی استحضار کافی ہے۔ اجمالی استحضار؟ جی، یعنی اس کا ایک عمومی سا خاکہ یا ایک تصور بس ذہن میں آ جائے، اتنا کافی ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی کہ اس کام کی ہر تفصیل کو شعوری طور پر سوچنا یا اگر کہیں لکھا ہے تو اسے دہرانا یہ بالکل ضروری نہیں ہے، مطلب یہ مشقت نہیں کرنی۔ اچھا، یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے بڑی اطمینان کی بات ہوگی، یعنی وہ تفصیلات کے بوجھ سے ایک طرح سے آزاد ہو کر دعا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا اجمالی استحضار یا عمومی تصور، یہ کتنا عمومی ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی حد ہے؟ مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی کاروبار شروع کرنے کا معاملہ ہے تو کیا صرف کاروبار سوچ لینا کافی ہے، یا فلاں شخص کے ساتھ فلاں شراکت داری یہ سوچنا ضروری ہے؟ اس پر مواد میں کچھ ہے؟ ہاں، یہ نقطہ اہم ہے۔ دیکھیں، مواد یہ اشارہ دیتا ہے کہ اجمالی ہونے کے ساتھ ساتھ نا استحضار واضح ہونا چاہیے، یعنی جس معاملے کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے وہ متعین ہو ذہن میں۔ اچھا، متعین ہو۔ جی، تو آپ کی مثال نے تو صرف کاروبار سوچنا شاید تھوڑا مبہم ہو، خاص کر اگر کئی کاروباری مواقع سامنے ہوں۔ ٹھیک۔ تو بہتر یہ ہے کہ ذہن میں ہو کہ فلاں شخص کے ساتھ جو شراکت داری کا سوچا ہے یا یہ جو مخصوص منصوبہ شروع کرنا ہے، مطلب ایک واضح تصور ہو۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن اس خاص معاملے کی طرف متوجہ ہو جائے جس کے لیے آپ اللہ سے رہنمائی مانگ رہی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر شق، ہر پہلو، ہر تفصیل آپ کو اس لمحے یاد ہو۔ اچھا۔ تو گویا اصل بات معاملے کی شناخت اور تعین ہے، یہ نہیں کہ اس کی ساری تفصیلات کو ذہن میں دہرایا جائے۔ بالکل بالکل۔ اس سے تو وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی اہم نقطہ رہ نہ گیا ہو دعا میں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کیونکہ استخارہ کا مقصد تو اللہ سے خیر مانگنا ہے، اپنی یادداشت کا امتحان تو نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو آسانی ہے نا، یہ استخارہ کے روح سے پوری طرح ملتی ہے۔ اچھا۔ جی، مواد بھی یہی کہتا ہے کہ اصل زور اللہ پر توکل، اس کے علم پر بھروسہ اور نیت کے خلوص پر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی تفصیلات یاد کرنے کی کوشش میں ہی لگا رہے اور اس سے خشوع و خضوع متاثر ہو یا ذہن الجھا جائے تو وہ تو اصل مقصد سے دوری ہو سکتی ہے نا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو یہ سہولت دراصل آپ کو دعا کی کیفیت پر اللہ کی طرف توجہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے سننے والے اس وضاحت سے سکون محسوس کریں گے، لیکن ایک اور صورتحال ذہن میں آ رہی ہے۔ جی، اگر کسی کے ذہن میں ایک ہی وقت میں ملتے جلتے کئی معاملے ہوں، جیسے شادی کے 2 رشتے ہیں یا نوکری کے 2 آفرز ہیں، تو کیا ایسی صورت میں یہ اجمالی تصور کچھ کنفیوژن پیدا نہیں کر سکتا؟ اس بارے میں مواد کچھ کہتا ہے؟ یہ بہت عملی سوال ہے۔ دیکھیں، مواد اگرچہ اس خاص نقطے پر براہ راست کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا، لیکن جو عمومی اصول سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے جی، کہ استخارہ ہر امر یعنی ہر معاملے کے لیے الگ الگ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہر ایک کے لیے الگ۔ جی، اگر شادی کے 2 رشتے ہیں تو آپ پہلے ایک کے لیے استخارہ کریں گی، پھر دوسری کے لیے۔ اسی طرح نوکری کی 2 آفرز ہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح جب آپ ھذا الامر کہیں گی تو آپ کا ذہن بالکل صاف ہوگا کہ آپ کس خاص آپشن کے بارے میں اللہ سے رہنمائی مانگ رہی ہیں۔ صحیح۔ تو اجمالی استحضار کا مطلب ابہام نہیں ہے، بلکہ غیر ضروری تفصیلات سے بچنا ہے۔
بہت خوب، بہت خوب. تو خلاصہ یہ نکلا کہ استخارہ کی دعا میں حاصل امر کہتے ہوئے اس مخصوص معاملے کا ایک واضح، چاہے مختصر ہی ہو، تصور ذہن میں لانا کافی ہے. جی بالکل. ساری تفصیلات میں کھونے کی ضرورت نہیں. اصل توجہ خلوص نیت اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی طلب پر ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک اور دلچسپ نقطے کی طرف بھی لاتا ہے. وہ کیا؟ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ جب دعا کا طریقہ اتنا آسان رکھا گیا ہے اور توجہ صرف خیر طلب کرنے پر مرکوز ہے تو تفصیلات کے بجائے معاملے کی روح، اس کے جوہر پر دھیان دینا، یہ اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے عمل پر اور اس سے جو بصیرت ملتی ہے اس پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہمیں معاملے کے صرف ظاہری پہلوؤں سے ہٹا کر اس کی زیادہ گہری حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے؟ یہ ایک سوچنے